درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو بلا وجہ باہر ادھر ادھر بیٹھے ہوئے نوجوان طبقہ کہ یہ مبارک محفل میں جلد سے جلد تشریف لائے تاکہ داستان کربلا جو باقی ہے وہ بیان شروع ہو۔ آئیے ہم سب مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ تہہ دل سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامی رسول کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم کر محبت و عقیدت کے ساتھ ہمارے تمہارے آقا رحمت للعالمین مالک جنت محسن انسانیت دونوں عالم کے تاجدار فخر موجودات بے قراروں کی قرار جناب آمینہ کے لال جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھو یہ محفلیں جہاں جہاں منعقد ہوتی ہے سمجھ لو کہ یہ ہمارے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم اگر اسی محفل میں مختصر وقت دیں تو یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آج یہی سوچتے ہیں لوگ کہ مولانا صاحب بیان شروع کرے اور ہم جائیں یا آخر میں جائیں، اسے غنیمت جانیں زندگی کو کہ جتنی سانسیں بچی ہے اللہ کے ذکر میں لگا دینی چاہیے، اللہ اس کے پیارے رسول کے ذکر میں لگانا چاہیے۔ یاد رکھ لو ہر ایک سانس کا حساب لیا جائے گا، اس بات کو نوٹ کر لینا، ہر ایک سانس کا حساب لیا جائے گا، لیکن جو سانس ہم نے اللہ اس کے رسول کے ذکر میں لگا دی وہ سانس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو ایسی محفلیں اگر منعقد ہو تو وہاں جا کر بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، یاد رکھ لیں۔ اور بڑی ایک فضیلت بیان کر کے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں اس محفل کے متعلق، تاکہ ہو سکتا ہے اللہ کرے یہ بات میری آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ محفل کو منعقد کرنے کے لیے جلد سے جلد پہنچ جاؤ۔ فرمایا جاتا ہے کہ جہاں جہاں ایسی محفلیں منعقد ہوتی ہے، اور ایسے بھی یہ محفل کس قدر مقدس محفل ہے کہ یہ محفل ہمارے سرکار کی آل پاک کی محفل ہے۔ یاد رکھ لو کہ یہی ان لوگوں کی محفل ہے جو کل جنت کے سردار ہوں گے، اور انہی سرداروں کے دستے اقدس سے ہماری انٹری جنت میں ہوگی۔ اگر چاہتے ہیں کہ انہی کے صدقے ہمیں جنت ملے تو پھر ذکر کی محفل میں بھی ہمیں پہلے آنا چاہیے۔ یہی ہر ایک حوصلہ رکھتا ہے، جذبہ رکھتا ہے کہ جنت میں پہلے پہنچ جاؤں، تو یہ جذبہ اگر باقی رکھنا ہے، جنت میں پہلے جانا ہے تو جنت والوں کی محفل میں بھی پہلے آنا ہوگا، تبھی جنت ملے گی، یاد رکھ لیں۔ قربان جائیے، فرمایا جاتا ہے کہ جہاں جہاں یہ محفلیں ہوتی ہیں منعقد، یاد رکھ لو اللہ کے فرشتے، ایسے کچھ فرشتے جو زمین کی گردش کرتے ہیں، اور وہ دیکھنے آتے ہیں زمین پر
کہ اللہ کی مخلوق کس کام کے اندر مشغول ہے. یاد رکھو کہ اللہ کی وہ مخلوق جو ایسی محفلوں میں منعقد ہوتی ہے، جہاں ایسی محفلیں منعقد کی جاتی ہے، وہاں بیٹھتی ہے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب اور ان کے اللہ کے پیارے حبیب کی اولاد پاک اور اللہ کے محبوب بندوں کی محفل جہاں منعقد ہوتی ہے. فرشتے آتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ میری مخلوق کو کس حال میں تم نے پایا. اس بات کو سننا. وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے مولا ہم جب زمین پر اترے اور ہم نے زمین پر جب نظارہ کیا تو کچھ تیرے ایسے بندے تھے جو تیرا اور تیرے محبوب کے ذکر میں مبتلا ہوئے تھے، تیرے حبیب کے ذکر کی محفل منعقد کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے. اللہ کیا سوال کرے گا ان سے؟ اللہ پھر فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں بتاؤ وہ کیا چیز مجھ سے چاہتے ہیں. اب سنو اس بات کو. فرشتوں سے پوچھے گا رب، اے فرشتوں وہ میرے بندے جو محفل قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا چیز مجھ سے چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے، مولا وہ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم سے دوری حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. میرا مولا پھر فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں ذرا بتاؤ کیا ان بیٹھنے والوں نے، ان محفل میں منعقد کرنے والوں نے کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے، مولا جہنم کو نہیں دیکھا. رب پھر کہے گا، اے فرشتوں بتاؤ اگر وہ جہنم کو دیکھ لے تو، اگر وہ میرے بندے جہنم کو دیکھ لے تو. فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا وہ اور زیادہ پناہ چاہیں گے، اور زیادہ تجھ سے وہ اس سے دوری کرنا مانگیں گے کہ مولا ہم کو جہنم سے بچا لے، محفوظ کر لے، عذاب سے بچا لے. اور زیادہ ان کے اندر یہ طلب اٹھ جائے گی، مولا ہمیں جہنم سے بچا لے. رب پھر فرمائے گا، فرشتوں بتاؤ کہ وہ کس چیز کے طلبگار ہیں، کیا چیز چاہتے ہیں، کیا چیز مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں. میرا رب جب ان سے فرشتوں سے سوال کرے گا، فرشتے عرض کریں گے، مولا وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، جنت کی خواہش ہے. میرا مولا فرمائے گا، بتاؤ فرشتوں کیا میرے ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے، مولا انہیں جنت کو نہیں دیکھا ہے. میرا مولا فرمائے گا، فرشتوں اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو. فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا وہ اور زیادہ خواہش مند ہو جائیں گے، اور زیادہ تجھ سے وہ طلبگار ہو جائیں گے، مولا ہمیں جنت دے دے، ہمیں جنت دے دے، جنت دے دے، اور زیادہ تجھ سے طلبگار کریں گے. قربان جائیے. پھر فرشتوں سے میرا رب فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ وہ کیا کر رہے ہیں؟ مولا تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں. وہ رب فرمائے گا، فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، میری مخلوق نے، میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے، مولا تجھے نہیں دیکھا ہے. میرا رب پھر فرمائے گا، اگر وہ مجھے دیکھ لے تو. فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا اگر تجھے دیکھ لے تو وہ اور زیادہ تیری تسبیح و تحلیل بیان فرمائیں گے. اب بات سن لو، بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. آج ہمارا جینا بڑا ہوتا ہے، ہم وقت دیکھ کے ٹائم دیکھتے ہیں، اور ایسی محفلوں سے بھاگنا ہم سمجھتے ہیں کہ جلدی مولانا صاحب ختم کر دے، جلدی سے یہ محفل پوری ہو جائے، ہم فلاں جگہ چلے جائیں، وہاں تھوڑا آرام کر لیں گے، تھوڑا دوستوں سے مل جھول کر لیں گے. یارو ایسی محفلوں سے نہ بھاگو. سن لو، جب میرا رب فرشتوں سے یہ سارے سوال فرما لے گا، میرا رب فرمائے گا، فرشتوں تم جس بندوں کو دیکھ کر آئے ہو اس پر تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سارے لوگوں کی مغفرت فرما دی. ایسے کام نہیں چلے گا. اتنا آہستہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان پر تسبیح کو بلند کرو. یاد رکھ لو، جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو ذرا زور سے، جتنی اہل بیت پاک سے محبت ہے اس قدر سبحان اللہ زور سے بلند کرو. سبحان اللہ. بس اس پر ہی نہیں،
یاد رکھ لو اللہ نے کہا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ساری مخلوق کی سارے بندوں کی مغفرت فرما دی. بات اتنے پر ہی نہیں موقوف. قربان جائیے یہ کس قدر مقدس محفلیں ہیں. میرا رب ان فرشتوں سے فرماتا ہے سن لو میرے فرشتوں, اس محفل کے اندر اگر کوئی کام کاج کرنے کے لیے آیا, کوئی کام کے لیے آیا, کسی سے ملاقات کے لیے آیا, مثال کے طور پر اگر کوئی بائک کی چابی لینے آیا, کوئی دکان کی چابی لینے آیا, اس ایسی محفلوں کے اندر قربان جائیے یہ محفلوں کو اپنا یہ وقت سمجھ کر, قیمتی وقت سمجھ کر یہاں وقت دے دے. قربان جائیے یہ محفل کس قدر برکتیں ہوتی ہے. میرا رب فرماتا ہے کوئی اگر کسی کام کے لیے, اپنے کام کے لیے ان محفل میں بیٹھنے والے سے ملاقات کے لیے آیا, فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی بھی مغفرت فرما دی. یارو اس قدر کی برکتیں محفل ہیں, ہمیں ان کو قیمتی, اور ایسے بھی یہ کہیں روزانہ محفلیں نہیں ہوتی ہے, یہ تو یاد حسین میں 10 دن محفلیں منعقد کی جاتی ہے. یارو ایسی محفلیں بار بار نصیب نہیں ہوتی ہے. اور ایسے بھی آپ دیکھ لیں اگلے سال جو گزشتہ محرم الحرام جو گزرا تھا, کہیں ہمارے دوست ہمارے ساتھ اس ایسی محفلوں میں بیٹھے تھے, آج نہیں ہے. یہ قسمت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہمیں یاد حسین میں ذکر کرنے کا موقع دے دیا, یہ محفل منعقد کرنے کا دیا. تو یارو وقت جب یہ محفل منعقد ہو تو وقت سے پہلے آنا شروع کرو, اور محفلوں کی برکات سے مالا مال ہونے کی یہ اچھا اور تمنا رکھو کہ اللہ ہم محفل میں جائیں اور اللہ کسی بھی وقت ہماری اس محفل کے صدقے مغفرت فرما دے. یہ ایسی بابرکت محفل. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث کا مفہوم بتا کر میں اپنے موضوع اور سخن پر آتا ہوں. اس سے پہلے چند اشعار بارگاہ مولا علی اور امام علی مقام کے متعلق عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بیان کروں گا. شاعر لکھتا ہے یارو یہ محفل پنجتن پاک کی ہے. شاعر لکھتا ہے پنجتن کی غلامی برا سلا دے گی, پنجتن کی غلامی برا سلا دے گی, غلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی. پنجتن پاک کی غلامی برا سلا دے گی, غلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی. مت چھوڑنا کبھی دامن اہل بیت, یہ بندگی تمہیں مولا سے ملا دے گی, یہ بندگی مولا سے ملا دے گی. ایسے کام نہیں, زور سے سبحان اللہ. جتنی اہل بیت سے محبت ہے اس قدر سبحان اللہ کو ارد گرد سننے والے سمجھ جائے کہ یہ محفل کسی اور کی نہیں, پنجتن پاک کی محفل ہو رہی ہے. قربان جائیے. شاعر لکھتا ہے مولائے کائنات کے متعلق, فرماتا ہے شاعر کہ علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر, علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر, اگر علی نہیں, اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر. علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر, اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر. اگر تو چاہے زمانے میں سرفرازی, اگر تو چاہے زمانے میں بلندی سرفرازی, علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر. نعرے حیدری, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. شاعر آگے لکھتا ہے مولا حسین کی بارگاہ میں ہاتھوں میں ذوالفقار اٹھانے کی دیر ہے. ہاتھوں میں یزیدیوں سے کہہ دو چھپ چھپ کر, جو بہانے کر کر کے لوگوں کو اپنے چنگل میں لے رہے, ان سے کہہ دو ہاتھوں میں ذوالفقار اٹھانے کی دیر ہے. شان ابو تراب دکھانے کی دیر ہے, زندہ نہ رہ سکے گا زمانے میں کوئی یزید لعین. امام علی مقام فرماتے ہیں زندہ نہ رہ سکے گا زمانے میں کوئی یزید لعین, بس وارث حسین کے آنے کی دیر ہے, بس وارث حسین کے آنے کی دیر ہے. فرمایا خون سے چراغ دی کا جلایا حسین نے, خون سے چراغ دی کا جلایا حسین نے, رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا, خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا, کربلا کو خون پلایا حسین نے,
کربلا کو خون پلایا حسین نے، ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں، ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، نعرے حیدری شہنشاہ کربلا زندہ باد۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ درود پاک کی مفہوم کے متعلق مفہوم بتا کر انشاءاللہ مزید جو بات کل سے چلی آ رہی ہے گزشتہ ایاموں سے ہمارے خلفائے کے متعلق اور کربلا داستان کربلا کی طرف چل رہے ہیں ہم، وہ عرض کروں گا۔ اس سے پہلے درود متعلق عرض کر دوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو پیدا فرماتا ہے اور اس پرندے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کے سمندر میں غوطہ لگائے۔ جب وہ پرندہ نور کے سمندر میں غوطہ لگا کر جب باہر نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے اپنے پروں کو جھاڑنے کا۔ فرمایا جاتا ہے کہ وہ فرشتہ نور کے سمندر میں غوطہ لگا کر جب باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو میرے رسول فرماتے ہیں کہ اس پر سے جتنے بھی قطرات گرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، ہر قطرے کے بدلے فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے۔ اب سنو، میرے رسول نے فرمایا میری امت میں جو مرد یا عورت مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور ہر فرشتہ قیامت تک اس درود پڑھنے والے اور پڑھنے والے پر کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ بات جو ہماری چل رہی تھی داستان کربلا کے متعلق، کل تک جو بات ہوئی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت اور آپ کی شہادت مبارک پڑھی گئی تھی۔ ایک بات ایک نوٹ کر دیتا ہوں آپ کو کہ جب ایسی مبارک ہستیوں کا ذکر ہو تو یارو یاد رکھو، اپنے دلوں میں مرادوں کو رکھو، امنگ رکھو، چاہتے رکھو۔ جب انہی حضرات کا ذکر ہوتا ہے اور اس وقت جو مرادیں رکھی جاتی ہے اللہ وہ مرادوں کو پوری فرما لیتا ہے، وہ مرادیں پوری فرما لیتا ہے۔ تو انہی شخصیات کے نام کے وقت اپنی مراد رکھو، اللہ انہی حضرات کے صدقے ہم سب کی مرادیں اور دعاؤں کو قبول فرما لے۔ کل تک جو بات سیدنا فاروق اعظم کی شہادت تک ہم نے بات جو ہوئی تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، آپ نے خلافت کے لیے جب بات ہوئی لوگوں کے درمیان، لوگوں نے آپ کے شہزادے کے متعلق کہا تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا میں تمہارے لیے جنت تلاش کر رہا ہوں، تمہارے لیے میں جنت کے لیے تلاش کر رہا ہوں اور تم میرے لیے جہنم بنا رہے ہو۔ کہا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ ہم اپنے جانے کے بعد اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو خلافت کے مسند پر بٹھا دیں؟ کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آپ نے اکابر صحابہ کو چنا، جیسا کہ کل ذکر ہوا، امید ہے کہ آپ کو یاد ہو لیکن پھر بھی اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے 6 لوگوں کو بلایا، سیدنا عثمان غنی، مولائے کائنات، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ان 6 لوگوں کو بلایا اور کہا جسے چاہو اسے اپنا خلیفہ بنا لو۔ ان 6 میں سے 3 لوگ واپس پلٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ تینوں پیچھے ہٹ گئے کہ ہم خلیفہ نہیں بنیں گے۔ اب رہے 3 لوگ، عثمان غنی، مولائے کائنات اور عبد الرحمن ابن عوف۔ اپنی زبانوں سے نام لو، یہ مبارک نام ہے، تاکہ یہ نام کا وسیلہ دو گے تو اللہ انہی نام کے وسیلے سے دعا قبول فرما لے گا۔ یہی مبارک نام ہے۔
یہ تین لوگ جب بچے تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میں تو خلیفہ نہیں بنتا، لیکن البتہ وہ مولائے کائنات کی بارگاہ میں جا کر کہنے لگے کہ حضور میں آپ کو اپنا خلیفہ نہیں مانتا، نہیں بناتا، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کس کا حکم دے گے کہ میں اپنے ہاتھ دے کر بیعت قبول کر لوں، خلیفہ بنا لوں، تو مولائے کائنات نے کہا کہ حضرت عثمان غنی۔ سیدنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہاں گئے سیدنا عثمان غنی کے پاس اور جا کر کہا کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں بناتا، نہیں مانتا ہوں، نہ میں آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہوں، لیکن اگر میں آپ سے مشورہ مانگوں تو آپ کس کا مشورہ دے گی کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت قبول کر لوں؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مولائے کائنات۔ اب جب مولائے کائنات کے پاس گئے عبد الرحمن ابن عوف اور مولائے کائنات کی بارگاہ میں یہ کہا کہ میں آپ کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں اور میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اس وقت مولائے کائنات نے کہا میں ابھی طاقت نہیں رکھتا خلیفہ بننے کی، میں ابھی طاقت نہیں رکھتا، میں اور نہ ہی میں آپ بیعت کو قبول کرتا ہوں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ آپ فوراً حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہا کہ میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں اور یہ اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر بیعت چاہتا ہوں۔ اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور آپ نے بیعت کو قبول کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لوگوں نے بیعت کر لی، سارے لوگوں نے بیعت کر لی۔ فرمایا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سے زیادہ جس کی خلافت زیادہ مقبولیت ہوئی وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم کا مزاج ذرا جلالی تھا، تیز دماغ کے تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ نرم مزاج کے تھے، نرم دل کے تھے، اس لیے زیادہ مقبولیت، ایسے تو سارے مقبولیت ہے لیکن لوگوں کے زیادہ مقبولیت میں انہی نے حاصل کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور اس قدر لوگوں کے درمیان گزرا، فرمایا جاتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ذات بابرکات ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے سے ایک شخص کا گزر ہوا، چہرے پر سر پر پردہ ڈھکے ہوئے تھا، کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ شخص جا رہا نہیں، حق پر ہوگا۔ کیا فرمایا؟ اب سنیں اس بات کو، اس لیے کہ آخر میں سب باتیں آپ کو ذہن میں بھی رکھنی ہے اور سننی بھی ہے، یاد رکھے۔ کہا یہ شخص جا رہا نا، یہ حق پر ہوگا، لیکن بالآخر حق پر ہونے کے باوجود لوگ اسے قتل کر دیں گے، لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ قربان جائیے، جب لوگوں نے معلوم کرا، پتا چلا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ ذات حضرت عثمان غنی کی ذات تھی۔ آخر میں آپ سنو گے کہ کس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے شہید کیا۔ اس سے پہلے میں آپ کی خلافت کے متعلق عرض کر دوں تاکہ آپ کو بھی ذہن نشر کچھ باتیں عرض کر دوں، اور جلد سے جلد ہم کربلا کی جانب جو داستان سننی ہے وہ اس کی طرف چلیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں عالم یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے بہت سارا مال آپ کو عطا فرمایا تھا، بڑے مالدار تھے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو، اور یہی دعا ہم مانگتے ہیں کہ مولا حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہاں، مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت مال عطا فرمایا تھا۔ فرمایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے۔ ایک جب مدینہ کے اندر قحط پڑا ہوا تھا اور اس قدر لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، اور ایک کنواں موجود تھا جو مدینہ سے 4 کلومیٹر دوری تھا، یہودی کا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا جو اس کنویں کا پانی دے دے یا کنویں کو دے دے وہ جنتی ہوگا۔ اس نے جنت مجھ سے خریدی۔ اس وقت سیدنا عثمان غنی کے کان میں جب یہ بات پہنچی نا، تو میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، اور اس کا معمول یہ تھا کہ ایک وہ پانی کو بیچ رہا تھا لوگوں کو، اور یہودی ہی لے رہے تھے اس پانی کو بیچ رہا تھا، اور قحط سالی کا دور تھا، کس کے پاس اتنی رقم تھی؟ حضرت عثمان غنی نے اس یہودی سے کہا کہ یہ کنواں بیچو گے؟ کہا یہ میرا کاروبار ہے، میں روزانہ بیچتا ہوں۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن کنواں آپ کے
لوگ لے جائیں پانی اس کا اور ایک دن میرے لے جائے. کہا ٹھیک ہے. 12,000 میں یہ سودا ہوا, درہم میں یہ سودا مقرر ہوا. لوگوں نے یہودی تھے وہ ایک دن پانی بھرتے اور دوسرے دن جو حضرت عثمان غنی نے کنواں خریدا تھا تو وہ کنویں کا پانی مسلمان بھرتے. جب یہودی نے دیکھا کہ یہ مسلمان تو 2 دن کا ساتھ میں پانی لے جا رہے ہیں تو یہودی نے سوچا کہ اب ایک کام کریں, سارا بیچ دے. 8,000 درہم میں پھر سارا کنواں بیچ دیا اور حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں خرید لیا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. آج بھی وہ کنواں موجود ہے جسے بیر عثمانی کہا جاتا ہے. آج بھی قربان جائیے یہ کنواں حضرت عثمان نے خرید کر لوگوں تک پانی پہنچایا. آپ کو یہ بات حیرت کی ہوگی جب شہادت کا یہ آپ بات سنیں گے. کہتے عثمان غنی کی شہادت جب ہوئی تھی تو پانی کا کیا حال تھا. سارے مدینہ کو پانی پنانے والی ذات حضرت عثمان غنی کی جو سارے لوگوں تک پانی کا پہنچایا تھا. قربان جائیے ایک مرتبہ فرمایا جاتا ہے کہ جنگ موتا کے وقت اللہ کے رسول نے کہا کوئی ہے جو مال لا کر دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی سو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا. یہ ان کی بات آپ دیکھیں, سخاوت کا عالم دیکھیں, کئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. قربان جائیے ایک بات عرض کر دوں مال کے مطابق, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص بڑا حاجت مند تھا, حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں رسول اللہ میری شہزادی کی شادی ہے اور کچھ مال نہیں ہے, آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. اس وقت میرے آقا نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن جا عثمان کے پاس جا, عثمان کے پاس جا اور جا کر میرا نام دے کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے. بات کو سننا, وہ حاجت مند شخص جب حضرت عثمان غنی کی بارگاہ کی طرف چلا اور جب دروازے پر پہنچا تو دروازے میں ایک آواز آئی, حضرت عثمان کا خادم کو ڈانٹنا کہ کیا آواز آئی. کہا اس دیے کے اندر اتنا تیل جلا دیا اور کچھ بچایا رکھا ہوتا تو کل کے لیے کام آ جاتا. جب وہ آواز اس شخص نے سنی تو حیرت زدہ ہو گیا, یہاں میں اپنی حاجت کے لیے آیا ہوں اور حضرت عثمان کا عالم یہ ہے کہ تیل کے لیے ایک خادم کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تیل اتنا جلا دیا, اگر کچھ بچا کے رکھا ہوتا تو کل کام آتا. وہ واپس پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں چلا گیا. میرے رسول نے کی بارگاہ میں جب پہنچا تو حضور سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ حال تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے بھیجا تھا کہ میں اپنی حاجت کو پورا کر سکوں, لیکن حال تو یہ ہے کہ حضرت عثمان کی آواز کو سنا کہ وہ ایک دیے کے اندر تیل جلانے پر خادم کو ڈانٹ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا تیل رکھا ہوتا تو کل کام آ جاتا, یہ میری حاجت کو کیا پورا کریں گے. قربان جائیے لیکن بات سنیں, میرے رسول نے کہا تو جا تو صحیح اور جا کر میرا نام تو دے. وہ پھر گیا, جیسے ہی قریب پہنچا نا تو آواز سنتا ہے کہتے عثمان غنی خادم کو ڈانٹ رہے ہو کہ کھانے میں اتنا نمک ڈال دیا, اگر کچھ رکھا ہوتا تو کل کام آ جاتا, تو نے اتنا زیادہ نمک ڈال کر زیادہ نمک بگاڑ دیا. وہ جو آنے والا تھا وہ حاجت مند, وہ اس نے جب سنی آواز وہ حیرت زدہ ہو گیا, یہاں میں اپنی حاجت پورا کرنے کے آیا ہوں, لیکن حضرت عثمان ایک نمک کے لیے اپنے خادم کو ڈانٹ رہے. واپس پلٹ گیا, حضور کی بارگاہ میں جا کر کہنے لگا حضور آپ نے جس کے پاس بھیجا ہے میرا کام تو بڑا مشکل ہے, میری حاجت تو دور کی بات ہے. وہاں حضرت عثمان اپنے خادم کو ڈانٹ رہے ہیں کہ اتنا نمک تو نے کھانے میں ڈال دیا, کل رکھا ہوتا تو کل کے کھانے میں کام آ جاتا. قربان جائیے حضرت عثمان کا حال دیکھیے, قربان جائیے یہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے ہیں, ادھر حیرت زدہ ہے. میرے رسول نے کہا تو جا تو صحیح اور جا کر میرا نام تو دے. قربان جائیے وہ خادم وہ حاجت مند شخص واپس پلٹا, قریب حضرت عثمان کے گھر پہنچا ہی تھا, حضرت عثمان نے دروازے کو کھول دیا, کھولا ہی تھا, وہ آنے والے شخص کو دیکھا, کہا تم 2 مرتبہ آئے اور گئے ہو, ذرا دروازے کو دستک دیتے, بتاؤ صحیح کیا کام ہے. کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے, میری لڑکی کی شادی ہے, مجھے ضرورت مند ہے. حضرت عثمان نے کہا رک جا. رکے, اندر گئے اور جا کر سارا مال جو تیزوری کے اندر رکھا تھا وہ مال لائے, سواری رکھی, اونٹ پر سوار کر دیا. کہا تو واپس کیوں پلٹ گیا؟ کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ اپنے خادموں کو اپنے مال پر ڈانٹ رہے تھے اس لیے واپس پلٹ گیا. کہا سن یہ میری ذات کا معاملہ تھا, تو آیا ہوتا اور حضور کا نام لیتا, میں سارے مال کو حضور کے نام پر قربان کر دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.
کہ قربان جائیے یہ کون ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہے جو اللہ کی راہ میں حضور کے نام پر قربان کرنے والی ذات ہے۔ آج میں اس حضرت عثمان غنی کی ذات سے ذرا ایک بات آپ کو بھی کہہ دوں، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ذرا دنیا جو دل میں بسی ہوئی نا اس دنیا کو نکال دو۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آ جائے تو اللہ کی راہ میں بغیر دیکھے دے دو۔ یاد رکھ لو جتنی رقم تم استعمال کرتے ہو کل قیامت میں اس ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا، لیکن جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ذرا بھی حساب نہیں ہوگا۔ یارو یاد رکھ لو کہ اللہ کی راہ میں اور جہاں جہاں یہ محفل منعقد ہو یہ بھی یاد رکھ لے کہ یہ محفلیں بھی اللہ اس کے حبیب کے ذکر کی محفلیں منعقد ہوتی ہے۔ تو ایسی ایسی محفلیں ہو اور محفل والوں سے جا کر پوچھو اگر کچھ ضرورت ہو تو ہم اس ضرورت کو پورا کریں، یا سامنے سے جا کر ان کے پاس جاؤ کہ میری طرف سے تھوڑا، اگرچہ آپ کچھ نہیں دے سکتے، زیادہ نہیں دے سکتے، آپ پورا نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا سا بھی دے کر پورا ہو اگر دے دیا یہ سمجھ کر کہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، قربان جائیے یہ 1 روپیہ خرچ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا عطا فرمائے گا۔ آپ کو ایک بات عرض کر دوں، یہی جنگ موتا یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے سارے لوگوں سے کہا کیا مال لاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج میں سارا مال لاؤں گا اور سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ بڑھ جاؤں گا، لیکن قربان جائیے جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کو بھی آپ نے سنا، آپ نے سارا مال دے دیا، حضرت فاروق اعظم نے آدھا مال دے دیا، سیدنا صدیق اکبر نے مال تو دیا ساتھ میں جتنے کپڑے تھے وہ بھی دے دیے۔ قربان جائیے ایک بڑھیا آتی ہے، دیکھو آج ہماری سوچ ہے نا کہ یار اس محفل میں تو بڑا خرچہ کرنے والے لوگ ہیں، میرا روپیہ دوں گا تو کیا خرچہ ہوگا، یہ نہ سمجھو، بس روپیہ دو اور سمجھو کہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، روپیہ دو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میرے روپیے سے کچھ کام نہیں ہوگا۔ ارے آپ کا روپیہ جا کر ان کے روپیوں میں شامل ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی روپیہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ محفل میں جہاں جہاں منعقد ہو یارو یہ کوئی ایک آدمی نہیں کرتا اس محفل پاک کو، یہ سارا گروپ مل کر کمیٹی مل کر اس محفل کو کرتا ہے۔ اگر آپ بھی جاؤ گے تو آپ سے بھی کوئی انکار نہیں کرے گا کہ یہ آپ کیوں دینا ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ ہٹیا ہے، نہیں، یہی ہے جو اللہ کی راہ میں اور اللہ والوں کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہی دنیا میں کامیاب دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گی۔ یاد رکھ لو میرے آقا کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئی اور آ کر کچھ کھجوریں لائی، دیکھیں حضور نے مال طلب کیا، کچھ کھجوریں لائی۔ اب آپ سوچیں کہ مال جنگ جب ہو لشکر ہے اور لشکر کے اندر کتنا مال ضرور ہے، سواری کی ضرورت پڑے گی، ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں کہیں سامان کی ضرورت پڑتی ہے، تو اتنی کھجوریں کیا کام دے گی، اتنی کھجوریں، لیکن حوصلہ دیکھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ بھی بات سنیں۔ اتنی کھجوریں کوئی کسی کو اگر کوئی آنے والا آ کر دے جائے، یہ محفل تو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، سب زیادہ بیٹھے ہوئے اور یہاں شینی کی بھی کافی ضرورت پڑے گی، لیکن آنے والا آ کر کہے کہ یہ تھوڑی سی محفل میں کھجور دے دوں تاکہ جو آنے والے ہیں اللہ اس کے حبیب کا ذکر سننے والے ہیں، اگر وہی کھا لیں گے اور اللہ اس کے رسول کا ذکر کر لیں گے، یہی میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ ہاں اگر وہ نیت رکھ کر دے جائے تو یہ بڑی قیمتی، چاہے سارا خرچہ اٹھانے والا اٹھا لے، اگر یہ چیز دینے والا دے جائے یہ بھی قیمتی ہو جاتی ہے۔ وہ بڑھیا آئی، آ کر حضور کی بارگاہ میں تھوڑی سی کھجور پیش کی، میرے رسول نے صحابہ کو بلایا، کہا یہ کھجوریں نا لو، جتنے مال کے ڈھیر پڑ ہوئے سب پر تھوڑا تھوڑا رکھ دو۔ قربان جائیے، حضور نے کہا سب پر تھوڑا تھوڑا رکھ دے۔ قربان جائیے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اتنا سارا مال اور اتنی کھجوریں تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے رسول نے فرمایا جن جن لوگوں نے لا کر مال رکھا ہے سارا، اس سے کہیں بڑھ کر اس بڑھیا کی کھجور قیمتی والی اور برکتیں والی ہے۔ دیکھیے آپ، سارا مال موجود ہے، سب نے دے دیا، لیکن میرے حضور نے کہا سب سے زیادہ قیمتی اور برکت والی کھجوریں یہی۔ کیوں دیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ تو میرا یہی عرض کرنا تھا کہ جہاں جائے موقع ملا تو میں نے عرض کیا سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے، اپنے دل کے اندر بس یہی دعا کرو کہ مولا ہم سب کو سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ذرا بھی کوتاہی نہ کریں، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم اسے بھول جائیں۔ یہی بھولنا اللہ کی بارگاہ میں حساب ہوگا، اور یہی حساب ہوگا جنت کا راستہ بن جائے گا ہمارے۔ تو میں نے عرض کرنا یہ تھا
کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حاجت مند والے کی حاجت کو پورا کر دیا، اب دیکھے دراصل بات یہ بھی دیکھے، پوائنٹ کی بات یہ بھی دیکھے، کہتے عثمان غنی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں حساب نہیں رکھا، لیکن اپنی ذات پر حساب کرنا تھا تو خادم کو ڈانٹا، تم نے اتنا نمک بگاڑا۔ کس کے لیے تھا؟ کسی اور کے لیے کھانا؟ اپنے لیے کھانا تھا۔ تو اس سے حضرت عثمان غنی ہمیں درس دے رہے، تعلیم دے رہے، اپنی ذات پر خرچ کرو تو حساب سے کرو، کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بغیر حساب کے دو گے، اللہ بغیر حساب مغفرت فرما دے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جہاں جہاں دین کی راہ میں جہاں جہاں خرچ کرنا ہو تو اس میں کوتاہی نہیں، بلکہ ہمیں اللہ کی راہ میں بغیر حساب کے دینا ہے، یہی ہمارے لیے کامیابی کا ذکر ہے۔ یاد رکھ لو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور یہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال اور کچھ مہینے، اس میں 6 سال کا معاملہ بالکل صاف رہا، کلیئر رہا، کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا تھا نا، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں، کہ جب تک تمہارے درمیان عمر ہے کوئی فتنہ نہیں ہوگا، عمر کے جانے سے فتنے پیدا ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی کے 12 سال اور کچھ مہینے، 6 سال بالکل آرام سے گزرے، اور بعد والے 6 سال کے اندر فتنے اٹھ چکے تھے۔ اب اسی فتنوں کو یاد رکھنا، یہی تمہیں داستان کربلا سمجھائے گی۔ یہ فتنے اگر تم نے یاد رکھے کہ معاملہ کیا بنا تھا، فرمایا تھا کہ 6 سال بعد والے جو فتنے اٹھے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے معاملے، کیا ہوا تھا؟ مصر کا جو گورنر تھا عبداللہ ابن سراح، اس نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا جاتا ہے کہ کئی صحابہ کو بھی اس نے قتل کر دیا، ابن سراح نے کئی صحابہ کو قتل کر دیا۔ اب بات یہی تھی تو وہاں کے لوگ آئے حضرت عثمان غنی کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ وہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، جسے آپ نے گورنر مقرر کیا، بہتر ہے کہ آپ کچھ اس کو معزول کر دے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اب ایک کام کرو، تم کسے چاہتے ہو گورنر بنانا مصر کا؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا محمد ابن ابو بکر، سیدنا صدیق اکبر کے شہزادے محمد ابن ابو بکر، اس نام کو بھی یاد رکھنا کہ ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ مصر کا گورنر انہیں بنا دو اور جو وہاں ہیں انہیں معزول کر دو۔ اب جو جماعت آئی تھی وہ واپس پلٹی، ابھی مدینہ سے کچھ دوری 3 منزلائی گئی تھی کہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک غلام، حبشی غلام، 2 گھوڑا سواری تیزی کے ساتھ نکلا۔ لوگوں نے یہ سوچا یا تو یہ بھاگا ہوا غلام ہے یا تو پھر کسی کا قاصد ہے۔ لوگوں نے تیزی سے پکڑ کر اسے پکڑا اور اسے پکڑ کر اسے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ کہا میں قاصد ہوں۔ کہا کس کے قاصد ہو؟ کہا حضرت عثمان غنی کا قاصد ہوں۔ پھر کہا نہیں، میں اس کا، نعوذ باللہ، اس ملعون کا نام جو دیا، کہا حکم بن حکم کا بیٹا مروان، نعوذ باللہ، کہا میں مروان کا، پہلے حضرت عثمان کا نام لیا، پھر عثمان غنی کے بعد اس نے کہا میں مروان کا حاکم ہوں۔ نہیں، میں مروان کا حاکم ہوں، قاصد ہوں۔ جب اتنا کہا لوگوں پر کہا خط کہاں ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مصر جا رہا ہوں، گورنر کے پاس، ابن سراح کے پاس، خط لے کر۔ کہا خط کہاں ہے؟ تو خط نہیں بتاتا، خط سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اس کی تلاشی کی تو گھوڑے پر جو مشکیزہ تھا، اس مشکیزے کے اندر، خشک مشکیزے کے اندر خط لکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس خط کو نکالا اور خط نکال کر لوگوں نے پڑھا، دیکھا کہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ، اس ملعون نے کیا لکھا ہوا تھا، کہتے عثمان غنی کی طرف سے خط مصر کے گورنر ابن سراح کی طرف ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، انہیں تم قتل کر دو اور کسی کو گورنر نہ بنانا بلکہ تم ہی گورنر بننا۔ اور چھکا لگا ہوا تھا، مہر لگی ہوئی تھی۔ لوگ حیران ہیں، یار حضرت عثمان غنی صحابی ہو کر ہمارے ساتھ یہ معاملہ؟ لوگوں کے اندر بدگمانی پیدا ہو گئی۔ یہاں حضرت عثمان نے ہم سے یہ بولا کہ جا کر محمد ابن ابو بکر کو جا کر گورنر بنا دو، اور یہاں ہمارے پیچھے قاصد کو بھیج کر یہ کیا۔
سیدھے وہ جو جماعت تھی ساری جماعت اکابر صحابہ کے پاس پہنچی. مولا کائنات حضرت طلحہ حضرت زبیر وہاں جا کر کہا دیکھو حضرت عثمان نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. لوگوں نے جب خط دیکھا کہ اس طرح معاملہ کہ سارے لوگوں کو قتل کر دو تم ہی گورنر لینا, اور خط بھی دیکھا کہ حضرت عثمان کا خط ہے, سارے لوگ ذرا جلال میں آ گئے. حضرت عثمان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, چلو ہم چلتے ہیں. یہ بات آگے بڑھنے والی تھی کہ مولا کائنات نے اس وقت کہا لوگوں ایسے ہی ہم حضرت عثمان پر الزام نہیں لگا سکتے. شک کی بنیاد پر پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. اب دیکھو مولا کائنات نے ہمیں سوال کرنے کا, کسی کو پوچھنے کا اور کسی پر تہمت لگانے سے بچنے کا طریقہ بتایا. اس طریقے کو یاد رکھنا. مولا کائنات کا ایسی شک کی بنا پر, صبح کی بنا پر ہم الزام نہیں کر سکتے. چلو ہم حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں جاتے, قربان جائیے. سارے لوگ آئے, مولا کائنات آئے حضرت عثمان کی بارگاہ میں. حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا ہاں میرا غلام ہے. دیکھو یہ سچے سچے لوگ ہیں ہمارے رسول کے, جن نے حضور نے تربیت دی, وہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکل سکتا ہے؟ وہ صحابی رسول حضرت عثمان سے جب پوچھا یہ غلام آپ کا ہے, حضرت عثمان نے کہا میرا غلام ہے. کہا تو یہ اٹھنی آپ کی ہے؟ کہا یہ اٹھنی بھی میری ہے. تو کہا پھر تو یہ خط بھی آپ کا ہوگا. مولا کائنات نے دیکھو طریقہ, تو کہا یہ خط بھی آپ کا ہوگا. حضرت عثمان غنی نے جب اس خط کو دیکھا تو حضرت عثمان نے کہا خط بھی آپ کا ہوگا اور یہ مہر بھی آپ کی ہوگی. جب اتنا کہا تو عثمان نے کہا یہ مہر تو میری ہے لیکن خط میرا نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا یہ خط میرا نہیں ہے, مہر میری ہے. اس وقت جب معاملہ ذرا الجھنے والا تھا, حضرت عثمان غنی نے اللہ کی قسم اٹھائی. اللہ کی قسم کھا کر کہا لوگوں نے مان لیا. تحریر کو, رائٹنگ کو جب لوگوں نے دیکھا غور سے, مولا علی نے دیکھا تو پتہ چل گیا کہ یہ لکھنے والا کوئی اور نہیں, ملعون مروان نے لکھی ہے. اور چرا کر مہر حضرت عثمان کا اس نے لگایا ہے, اس لیے کہ مروان حضور کی حضرت عثمان کے دربار میں رہتا تھا, حضرت عثمان کے ساتھ ہی رہتا تھا. لیکن یہ مروان اتنا بڑا ملعون ہے, اس نام کو یاد رکھنا. دیکھیں ابھی ملعون کا میری زبان پر نام بھی نہیں چل رہا تھا کہ یہ ملعون کا نام کربلا کے اندر بھی آپ سنو گے. یہ مروان یہ وہ ہے کہ مروان بن حکم, اس کا باپ بھی بڑا لعنتی, میرے رسول نے اس پر لعنت بھیجی ہے. حکم جو مروان کا باپ تھا وہ رحمت للعالمین ہمارے سرکار کہ جو غیر بھی حضور کی دربار میں آ جائے تو رحمت بھری چادر پھیلا دیتے تھے. لیکن حکم مروان کا باپ جب حضور کی بارگاہ میں آتا تو میرے رسول مولا کائنات سے کہتے علی جاؤ وہ آ رہا ہے, اسے کان پکڑ کر ایک کونے میں بٹھا دو. دیکھیں اہل بیت کے گستاخ کو کہاں بٹھایا گیا, اس کی تو جگہ وہاں بھی نہیں تھی. اہل بیت کے گستاخ کی تو جگہ وہاں بھی نہیں تھی. میرے رسول نے کہا اس کا کان پکڑو اور اسے ایک کونے میں بٹھا دو. یہی وہ ملعون جس کا بیٹا مروان, جس کے بارے میں کہا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ, یہی مروان کے بارے میں جب لوگوں نے سنا کہ اس نے لکھا ہے تو لوگوں کے اندر ایک آگ اپڑی, کسی بھی طرح ہمارے حوالے کر دیں اسے. حضرت عثمان غنی کی دور اندیشی دیکھیں آپ. حضرت عثمان سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے حوالے کر دیں اسے تاکہ اس ملعون کو اس کی سزا دی جائے. اب دیکھیں آپ, حضرت عثمان نے ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا. آپ دور اندیشی دیکھیں آپ حضرت عثمان کی, اس لیے کہ جانتے تھے کہ اگر میں ان کے حوالے کر دوں گا تو اس کا کچمبر کر دیں گے لوگ, اس ملعون کا کچمبر کر دیں گے اور معاملہ بڑا تیزی کے ساتھ ابھرنے والا ہے. حضرت عثمان نے منع کر دیا اور کہا کسی کو شک و شبہ کی بنا پر کسی کو نہیں سونپا جاتا. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. معاملہ رفع ہو گیا, اسی وقت لوگ ادھر ادھر ہو گئے. لیکن قربان جائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ کو ابن سبا, عبداللہ ابن سبا, ایک ابن سرا کا نام سنا جو مصر کا گورنر تھا. یہ عبداللہ ابن سبا جو تھا وہ کئی ملک کا دورہ کر کے آیا تھا. اس نے لوگوں کے اندر حضرت عثمان کے خلاف باتوں کو ابھار دیا اور بلوائی آئے اور بلوائی آ کر حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا. حضرت عثمان کے جو دشمن بلوائی ہے ان لوگوں نے گھر کو گھیر لیا. وہ وقت تھا صحابہ اکرام حج پر گئے تھے اور بلوائیوں نے موقع حاصل کر کے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور گھر کو گھیر لیا.
40 دن تک روایت تاریخ میں آتا ہے کہ 40 دن تک حضرت عثمان غنی اسی گھر میں رہے تھے. آپ کی بیوی بھی نائلہ اسی میں موجود تھی. حضرت عثمان نے اوپر کی چھت بلند کی اور لوگوں سے کہا علی ہے؟ کہا نہیں ہے. کہا جاؤ اور جا کر کہو حضرت علی سے کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی بھیجے. اللہ اکبر. یار جس نے مدینہ کے لوگوں کو کنواں خرید کر پانی پلوایا تھا، آج وہیں عثمان پانی طلب کر رہا ہے، پانی سے پیاس آئے. لوگوں جاؤ اور جا کر حضرت علی سے کہو کہ پانی بھیجے، میں پیاسا ہوں. یہ سارا معاملہ تو یہاں تک ہو چکا ہے، گھیر تو لیا لوگوں نے. اس وقت سارے صحابہ لوگ آ جائیں کہ صحابہ نہیں تھے، کہا تھے صحابہ حج پر کیے ہوئے تھے. اس وقت یہیں مولا کائنات بھی تھے اور دیگر طلحہ تھے، زبیر وہیں موجود تھے. کہیں لوگوں نے کہا، لیکن حضرت عثمان غنی جانتے تھے کہ اگر یہ جنگ چھڑی تو کافر دور تک، اور لوگ یہ جنگ چھیڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، بس احاطہ کیے ہوئے تھے کسی بھی طرح سے. اور ایک شورا اٹھا تھا. مولا کائنات نے پانی بھجوایا اور پانی کے ساتھ امام حسین کو بھجوایا، امام حسن کو بھجوایا، حضرت طلحہ نے اپنے شہزادے کو بھجوایا، حضرت زبیر نے اپنے شہزادے کو بھجوایا. اور مولا کائنات نے کہا امام حسین سے اور امام حسن سے جاؤ اور جا کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا لگاؤ، کوئی حضرت عثمان غنی کو تکلیف نہ پہنچائے. تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ. یہ حسنین کریمین پہرا دینے والے تھے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر. لیکن یہ ملعون بڑے چالاک تھے. ان لوگوں نے بلوائی نے کیا کیا، اوپر سے چھت سے چھلانگ لگائی اور نیچے گھر میں داخل ہوئے. باہر ایک شور اٹھا تھا. آپ کی بیوی نے کہیں شور بھی مچایا لیکن آواز باہر تک نہیں پہنچی. حضرت عثمان غنی کو پکڑا اور فرمایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے 3 لوگ اندر اترے تھے، ان تینوں لوگوں نے کئی وار کیے. آخر میں فرمایا تھا کہ ایک وار تو حضرت نائلہ کو لگا کہ آپ کی انگلیاں اس وار سے شہید ہو گئی. حضرت نائلہ آپ کی بیوی حضرت عثمان غنی کی. حضرت عثمان غنی کو اسی وقت عصر کی نماز کا وقت تھا. آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. پہلا پارا تھا، آخری صفحہ تھا، آپ اس پر تلاوت کر رہے تھے. آپ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا خون مبارک اسی آیت پر گرا. آپ کو جب شہید کر دیا، لوگوں کے اندر ایک شورا اٹھ گیا. حضرت عثمان غنی کی شہادت جب ہوئی، لوگوں کے اندر ایک شورا ہوا. حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں لوگ گئے، حضور افراتفری چل رہی ہے، حضرت عثمان غنی شہید ہو چکے ہیں، لوگوں نے شہید کر دیا ہے. لیکن بالآخر آپ بہتر یہ کہ آپ خلافت کی مسند پر بیٹھ جائیں تاکہ یہ افراتفری جو ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے اور خلافت کا معاملہ سول ہو جائے. مولا کائنات نے اس وقت خلافت کی مسند پر آپ بیٹھ گئے. مولا کائنات، لوگوں کے اندر ایک معاملہ اٹھا ہوا تھا. یہی معاملہ حضرت مولا کائنات ابھی سلجھا رہے تھے کہ پھر بات یہ اٹھی کہ عثمان غنی کے جو شہید کرنے والے قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے. قربان جائے، مولا کائنات سے پوچھا لوگوں سے کہ ان کے قاتل کون ہیں. اس وقت کون موجود تھا؟ کہا حضرت نائلہ، ان کی بیوی موجود. حضرت نائلہ کو بلایا گیا. حضرت نائلہ سے پوچھا کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے والے کون تھے؟ کہا 3 لوگ آئے تھے، ان میں سے 2 لوگ جن لوگوں نے قتل کیا، شہید کیا ہے، ان کو میں نہیں جانتی، البتہ ایک کو جانتی ہوں. ان کا نام ہے محمد ابن ابو بکر، سیدنا صدیق اکبر کے شہزادے. انہوں نے قتل نہیں کیا ہے، یہ بات کو نوٹ کرنا. اب بات یہ نوٹ کرنا، کہا انہوں نے قتل تو نہیں کیا ہے، البتہ سیدنا صدیق اکبر کے شہزادے نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی مبارک کو پکڑا اور ایک تماچا مارا. جب تماچا مارنا تھا، حضرت عثمان غنی نے کہا محمد اگر آج تمہارے والد ہوتے تو یہ ذرا بھی پسند نہ کرتے. جب اتنا کہنا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے شہزادے نے جب اتنا سنا، داڑھی مبارک کو چھوڑ دیا. اسی وقت معافی مانگ لی اور پیچھے ہٹ لیا. ان ظالموں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. حضرت نائلہ نے کہا کہ ان لوگوں نے شہید کیا ہے محمد. وہاں ابو بکر صدیق کے شہزادے موجود تھے. حضرت سیدنا مولا کائنات کی بارگاہ میں جب یہ کہا گیا، اس وقت موجود تھے. کہا میں نے معافی مانگ لی ہے اور یہ میری بڑی خطا ہو چکی ہے کہ میں نے حضرت عثمان غنی کے رخسان مبارک پر تماچا مارا. میں نے اس سے معافی مانگ لی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ معاملہ اتنا لوگوں کے اندر کہا کہ شہید ہے. امام مولا علی نے کہا کہ ہم شک کی بنیاد پر کسی سے جنگ نہیں کر سکتے، کسی سے بدلہ شک و شبہ کی بنا پر نہیں لے سکتے. قربان جائیے، اس کے بعد جنگ
جمل واقع ہو گئی، یعنی صحابہ کے درمیان ہی تھی، ادھر مولا کائنات تھے، ادھر بھی صحابہ اکرام تھے۔ فرمایا جاتا ہے حضرت طلحہ حضرت زبیر جب مولا کائنات نے بیعت کو قبول کی تھی اس وقت آپ نے بیعت کو قبول نہیں کی تھی، حضرت طلحہ حضرت زبیر نے، لیکن فرمایا تھا کہ جنگ جمل کے آخر میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے بھی آپ کے ہاتھ میں بیعت ہاتھ دے کر بیعت کو قبول کر لیا۔ فرمایا جاتا ہے کہ جنگ جمل جب قائم ہوئی، سامنے بھی صحابہ جب دیکھا کہ سامنے ادھر مولا کائنات جس کے بارے میں ہمارے رسول نے فرمایا جدھر حق ہوگا ادھر مولی ہوں گے اور جدھر علی ہوں گے ادھر حق ہوگا، قربان جائیے، مولا علی کے سامنے طلحہ اور زبیر تھے اور وہ ملعون بھی موجود تھا۔ کون تھا؟ مروان بھی موجود تھا، سامنے مروان بھی موجود تھا۔ حضرت طلحہ اور زبیر کو یاد دلوایا کہ ہمارے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی، اے طلحہ اس وقت موجود تھے، حضرت زبیر موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا علی تیرے سامنے طلحہ اور زبیر بھی موجود ہوں گے، تیرے سامنے آ جائیں گے۔ جب مولا کائنات نے وہ حدیث پاک حضرت طلحہ اور زبیر کو یاد دلوائی تو حضرت طلحہ اور زبیر پیچھے پلٹ گئے، پیچھے قدم اٹھا لیا۔ جب مروان نے دیکھا کہ یہ واپس پلٹ گئے ہیں، اگر یہ پلٹ جائیں گے تو معاملہ اور زیادہ اٹھے گا، اسی ملعون نے تیر مار کر حضرت طلحہ کو بھی شہید کر دیا، حضرت زبیر کو بھی شہید کر دیا، اس ملعون نے۔ یہ مروان، اس نام کو یاد رکھنا، آگے آپ کو کربلا کی داستان کے اندر آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ مروان نے ان حضرت صحابہ حضرت زبیر حضرت طلحہ کو بھی شہید کر دیا، اور جنگ جمل بھی واقع ہوئی۔ اس کے بعد جنگ صفین بھی واقع ہوئی۔ اس جنگ صفین کے اندر بھی آپ جانتے ہوں گے حضرت مولا کائنات ادھر تھے، ادھر حضرت امیر معاویہ تھے۔ یہ بڑی جنگ ہوئی تھی، بڑی تفصیل جنگ ہے، معاملہ اس جنگ کو نہیں ہے، ہم بات جو امپورٹنٹ بتانی ہے وہ بات آپ سننا۔ جنگ صفین جب واقع ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ معاملہ پھر سے اٹھا، کہتے عثمان غنی کے قاتل کو ہم ان سے بدلہ لینا ہے، یہ معاملہ پھر اٹھا۔ مولا کائنات کا پھر وہی جواب تھا کہ ہم شک کی بنیاد پر کسی کو نہیں قتل کریں گے، شک کی بنیاد پر۔ وہی اسی جنگ کے اندر مولا کائنات کے اندر جو لوگ تھے لشکر کے اندر، ان کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئے، بھاگ پڑ گئے۔ کچھ لوگ مولا کائنات سے محبت کرنے والے ہو گئے اور کچھ مولا کائنات سے دشمنی کرنے والے، جسے خارجی کہا جاتا ہے۔ وہ خارجی لوگ ہوئے جو مولا کائنات کے دشمن ہو گئے، اور مولا کائنات کے دشمن ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے بارے میں فرما دیا کہ وہ علی کہ جس نے ایک ہاتھ سے نعرہ بلند کیا اور وہ دروازہ خیبر کا جسے 40 لوگ ہلا نہیں سکتے، ایک ہاتھ سے مولا کائنات نے نعرہ لگایا، دوسرے ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپتا ہے، علی کا نام سن کر بھی اب بھی خیبر کانپتا ہے۔ ہاں، مولا کائنات کی وہ طاقت، انہیں ان کا کیا بگاڑ سکے خارجی؟ ارے مولا کائنات کے بارے میں کچھ بیان کر کے آخر میں مولا کائنات کے متعلق جو دشمنوں نے دشمنی کر کے شہید کیا وہ بھی میں عرض کر دوں گا، وقت کافی ہو چکا، لیکن مختصر بیان کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی کے بارے میں حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کے زمانے میں وہی نازل ہوتی تھی کہ وہ منافقوں کو پہچانا جاتا ہے کہ فلاں منافق ہے، لیکن اب کیسے پہچانتے ہو کہ منافق کیسے ہے؟ تو فرماتے ہیں سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اب ہم ایسے پہچانتے ہیں کہ محفل میں ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، ان کی محبت کا ذکر کرتے ہیں، جو ان کی محبت کا ذکر کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ علی والے ہیں، اور جو محبت کا ذکر نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، ہم ویسے پہچانتے ہیں۔ اور علی سے محبت کرنے کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ جو علی سے محبت فرمائے گا، سن لو جنت میں وہی ٹکٹ عطا فرمائیں گے۔ ہاں، جنت کی ٹکٹ کون دے گا؟ مولا کائنات دیں گے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر مولا کائنات کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کہا ابو بکر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا مسکرانے کی وجہ یہ کہ میں نے ایک مرتبہ حضور سے سنا ہے کہ کل جنت میں علی جس کو ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ ہاں، ہم تو علی والے ہی ہیں، ہم علی والے کا جنت میں ٹکٹ
جس کو ملے گی علی جس کو دیں گے وہی جنت میں آئے گا. قربان جائیے. مولا کائنات نے صدیق اکبر سے کہا سن لو اتنا ہی سنا تھا, میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علی سن لو کہ جس کے دل میں صدیق کی محبت ہوگی اسی کو علی ٹکٹ دے گا. قربان جائیے. نعرہ حیدری, ایک نعرہ حیدری. قربان جائیے. جس کے دل میں صدیق کی محبت ہوگی. یہ دیکھیں یہی اصحاب ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ایک دوسرے سے محبت, آج بڑی گستاخیاں ہو رہی ہے لیکن دیکھیں کس قدر محبتیں تھی, الفتیں تھی. کہا مولا کائنات کے بارے میں, جانتے ہو یہ ایک بات عرض کر دوں, میرے رسول نے فرمایا جانتے ہو کہ یہ کچھ پھل ایسے ہوتے جو کڑوے ہوتے ہیں اور کچھ پھل ایسے ہوتے جو میٹھے ہوتے ہیں. میٹھے پھلوں کو لوگ منہ تک لے جاتے ہیں اور کڑوے پھلوں کو منہ سے پہلے ہی پھینک دیتے ہیں. ہاں, میٹھے پھلوں کو حلق سے نیچے اتارتے ہیں, کڑووں کو پھینک دیتے. یہ میٹھا اور کڑوا کیسے پتا چلا؟ اللہ نے فرمایا اے پھلو علی سے محبت کرو. قربان جائیے. جن جن پھلوں نے علی سے محبت کی, علی سے محبت کی, اللہ نے ان پھلوں کو میٹھا بنا دیا, اور جن پھلوں نے علی سے محبت نہیں کی انہیں کڑوا بنا دیا. لوگ آج علی کے چاہنے والے کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور علی کے دشمنوں کو لات مار کر باہر نکال دیتے ہیں. نعرہ حیدری, چمن چمن گلی گلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی علی علی. قربان جائیے. یہی پھلوں کے اندر کہ اللہ نے میٹھا پھل بنایا, علی کی محبت میں میٹھا پھل بنایا اور علی کے بغض میں کڑوا پھل بنا دیا. یہی وہ علی ہے. قربان جائیے. دشمن کیا بگاڑ سکے گا مولا کائنات کا؟ قربان جائیے. مولا علی کے دشمن ہو گئے اسی صف میں. وقت کے مطابق بات کو یہی ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آگے کی بات آپ کو ذہن میں ہو جائے. مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کہ آپ کے دشمن جب اسی جنگ صفین کے اندر جنگ کے اندر آپ کے لشکر کے اندر دو ڈیوائیڈ ہوئے, اس میں ایک فرقہ خارجی ہو گیا, مولا علی کا دشمن ہوا. کس قدر دشمنی ہوئی؟ قربان جائیے کہ اس قدر 3 لوگوں نے غلاف کعبہ پکڑا اور لوگوں کو تو مولا کائنات نے واصل جہنمی کر دیا. کئی لوگ, کچھ لوگ تو ایمان لائے واپس اور مولا علی کے ساتھ بھی ہو گئے, لیکن 3 لوگ جن لوگوں نے کعبے کی غلاف کو پکڑا اور قسم کھائی کہ ہم 3 اسلام کی شخصیت کو قتل کریں گے. ایک حضرت امیر معاویہ, ایک سعد ابن ابی وقاص اور ایک مولا کائنات کے بارے میں. 3 لوگوں نے کعبے کا غلاف پکڑا اور کہا ہم تینوں کو ماریں گے. قربان جائیے. حضرت امیر معاویہ پر جب وار کیا گیا تو آپ کو ہلکا سا وار ہوا, ہلکا سا چوٹ پہنچی. حضرت سعد ابن ابی وقاص کے لیے جب وہ قتل کرنے گیا تو اس وقت آپ قدرتی ہی نماز میں حاضری نہیں تھے, تو آپ اللہ کی مرضی سے بچ گئے. لیکن جس نے مولا کائنات کے لیے عہد کیا تھا, قسم اٹھائی تھی, اس کا نام ذہن میں رکھے, عبد الرحمن ابن ملجم. اس ملعون نے مولا کائنات کے لیے قسم اٹھائی تھی کہ میں ان کو قتل کروں گا. اب اس نے ارادہ کر لیا, قسم کھائی کہ مولا علی کو قتل کرنا ہے, چلا ادھر. اب جب مولا علی کو قتل کرنے کے لیے ارادے سے نکلا تو جہاں مولا علی کے قریب پہنچنے والا تھا کہ ایک عورت کے گیت گانے کی آواز اس کے کان میں پہنچی. عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کے کان میں پہنچی تو وہ اس گیت کو سنتے سنتے اس خاتون کے پاس پہنچا. بڑی خوبصورت تھی, اس نے دیکھا بڑی خوبصورت ہے. تو عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور وہ بھی خارجیت میں سے تھی, وہ جو خاتون تھی وہ بھی خارجیت میں سے تھی. وہ اٹھی اور اٹھ کر کہنا لگا اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح تو کر لے گا لیکن مہر ادا نہیں کر سکے گا, تو میرا مہر نہیں ادا کر سکے گا. کہا تو بول تو صحیح, تیرا مہر ادا کر دوں گا. کہا سن, میرا مہر یہ ہوگا 3000 درہم اور اس کے ساتھ مولا علی کا قتل. وہ اندر اندر سوچنے لگا کہ میں جس ارادے سے آیا ہوں وہی ارادہ ہے, پھر کیا بات ہے. وہ ملعون سوچ رہا کہ میرا ارادہ تو کامیابی ہے, یہ بھی میرے ارادے پر ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیرا مہر ادا کر دوں گا.
قربان جائیے وہ خاتون کا اسے سپورٹ ملا، وہ اس خاتون کے گھر میں رہا، قربان جائیے۔ اب یہاں رک کر عرض کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، دیکھیں یہ ملعون جو مولا علی کو قتل کرنے گیا تھا، مولا علی کا جو قاتل تھا، وہ کس بنا پر وہاں پہنچا اور کس کا سپورٹ کس بنا پر لیا، کیسے اس عورت کے پاس پہنچا؟ اس نے میوزک سن کر اس عورت کے پاس پہنچا نا۔ آج ہمارے نوجوان طبقہ کس قدر میوزک سنتا ہے، کس قدر گانے سنتا ہے۔ یارو یہ گانا سننا یہ ہمارے لیے تباہی کا راستہ ہے۔ میرے رسول نے فرمایا ہے جو دنیا میں رہ کر ایئر فون ڈال کر، جو آج ایئر فون اور بلوٹوتھ ڈال کر میوزک سنتے ہیں نا، میرے رسول نے فرمایا کہ جو میوزک سنتا ہے کل قیامت کے دن کانچ کو پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یارو اس عادت کو چھوڑ دو، یہی عادت تباہی کا راستہ ہے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم ایک میوزک سن کر اس خاتون کی طرف چلا تھا۔ یہ میوزک سننا، یہ گیت سننا بند کر دو، سنو وہ جو دنیا میں بھی کام دے اور آخرت میں بھی کام دے۔ حضور کی نعتیں سنو گے تو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ میوزک نہ سنو، گیت نہ سنو جو ہمارے لیے حرام راستے کھول بیٹھے، قربان جائیے وہ اس کا سپورٹ ملا۔ اب ادھر مولا کائنات، یہ دین کون سا تھا؟ 17 رمضان تھی، رمضان مبارک تھی۔ مولا کائنات جب صبح بیدار ہوئے، رمضان مبارک تھا، آپ جانتے ہی یہ راتوں کو جاگنا ہی ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے خواب دیکھا، وہ خواب اپنی شہزادی سیدہ زینب کو بٹھایا اور مولا حسن مصطفیٰ اپنے بڑے شہزادے کو بٹھا کر سنایا، کہا بیٹا سنو، اب میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سنو میں نے خواب دیکھا، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ میں بڑا تھک چکا ہوں، حضور میں بڑا تھک چکا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ میں نے دعا کی، اے مولا اس قوم سے بہتر قوم میں مجھے داخل فرما دے، جلد سے جلد اس قوم میں اٹھا لے۔ بس اتنا ہی کہا تھا، میرے رسول نے کہا علی ان قریب تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ سیدہ زینب یہ باتیں سنتی تھی، آنکھوں سے آنسو رہے، مولا حسن بھی سن رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ 17 رمضان مبارک ہے، یہ ملعون وہی پہنچ چکا تھا۔ ادھر مولا کائنات نکلے اور نکل کر قربان جائیے، یہ عادت بھی دیکھے کس قدر ہمارے اسلاف کی عادت تھی، یہ عادت کریمہ تھی، اسی عادت کو اپنا لیجئے۔ مولا کائنات نکلے گھر سے اور نکل کر کہنے لگے لوگو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو۔ یاری ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہے، ہم جس کے چاہنے والے، ہم انہی کے چاہنے والے ہوتے ہوئے ان کا دعویٰ کرنے والے، ان کو ماننے والے، ان کے نام کو اپنی زبان پر رہنے والے، انہی کے عمل کو ہم چھوڑ رہے ہیں، انہی کے رستے پر چلنا ہم چھوڑ رہے ہیں۔ آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ وہ اسلاف جو نکل کر لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف، نمازوں کی طرف بلاتے تھے، آج ہماری نمازیں ہی چھوٹ رہی ہے، بلانے کی تو دور کی بات ہے۔ یار مولا کائنات کی ایک بات عرض کر دوں، آج تک تو آپ نے سنا ہوگا کہ مولا کائنات کے لیے سورج پلٹ آیا تھا، سنا ہے نا؟ مولا کائنات کے لیے سورج پلٹ آیا تھا، ڈوبا ہوا سورج باہر نکلا تھا۔ یہ سنا ہے کہ مولا کائنات کے لیے سورج نکلا ہی نہیں تھا، یہ سنا کبھی نہیں سنا ہوگا۔ مولا کائنات جب آپ نماز کے لیے نکلے، فجر کی نماز کے لیے، تو آپ سے آگے ایک عمر شدہ، جو بڑی عمر کا ایک بوڑھا تھا جو چل رہے تھے، آگے یہ بوڑھا اور پیچھے مولا کائنات۔ قربان جائیے اخلاق دیکھے، مولا کائنات نے دیکھا کہ آگے بڑی عمر والا جا رہا ہے اور میں کم عمر والا ہوں، میں کیسے ان سے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ مولا کائنات نے احترام کیسا کیا؟ اپنے سے بڑی عمر والے کا احترام دیکھے، کس قدر احترام کیا۔ ہمارے اندر احترام ہے؟ ہم تو چلنے والے بڑی عمر کے، ہم ان کی مذاق کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ یارو دیکھ لو، میرے رسول نے فرمایا جس کے سفید بال ہو جائیں گے نا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہاں آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس کی قدر ہم نہ جانے اپنی زبانوں میں کیا کیا ان لوگوں کو بول دیتے ہیں۔ مولا کائنات وقت کے مطابق شوٹ کرتا ہوں، مولا کائنات پیچھے پیچھے وہ آگے بڑھا۔ مولا کائنات سمجھے کہ یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، میں بھی اس کی طرف چلا ہوں، قربان جائیے مولا علی چلنے لگے۔ جب مسجد کا دروازہ آیا، وہ مسجد کے دروازے سے ادھر نکل گیا۔ مولا کائنات سوچنے لگے یار یہ نماز کے لیے ہوگا، مجھے تو تاخیر ہو گئی نماز کی، اور اس کی بنا پر نماز کی تاخیر ہو گئی۔ جب اندر پہنچے مسجد کے اندر، کیا دیکھتے کہ حضور رکوع میں تھے،
حضور رکوع میں تھے، جلد سے جائے اور رکعت باندھ لی، رکوع میں شامل ہو گئے. قربان جائیے حضور نماز ختم کی. اب حضور کی عادت کریمہ تھی کہ جب نماز سے فارغ ہو جاتے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور لوگوں سے یہ بات چیت ہوتی. فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے، ادھر صحابہ ادھر ہمارے سرکار. حضور ہر ایک کو پوچھتے آج تم نے کیا خواب دیکھا، آج تم نے کیا خواب دیکھا. جس نے جو دیکھا خواب ہوتا وہ بیان کرتا ہے، ورنہ ہمارے رسول جو خواب دیکھتے وہ بیان کرتے. اگر کسی نے خواب نہیں دیکھا ہوتا تو اپنی اپنی باتیں کرتے اور مجلس کو ختم کر کے چلے آتے. اس دن صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کی طرف سے کوئی یہ حکم آیا تھا، کیا وہی آئی تھی کہ آپ نے اس قدر رکوع طویل کر دیا، لمبا کر دیا. کافی دیر تک ہم رکوع میں تھے، ہم تو سوچنے لگے کہ اللہ کا کوئی حکم ہو رہا ہے یا وہی نازل ہو رہی ہے. قربان جائیے میرے رسول نے کیا فرمایا. یارو جتنی محبت علی کی دل میں ہو اس قدر ہی سبحان اللہ اس بات کو سننا. میرے آقا نے فرمایا نہیں کوئی وحی نہیں تھی، کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا. سنو جبریل آئے تھے اور جبریل آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ رکوع میں ہیں، رکوع میں رہیے، علی کی نماز باقی ہے، علی پیچھے آ کر نماز کو ادا کر لے. قربان جائیے جب تک میرے رسول رکوع میں تھے سورج بھی نہیں نکلا تھا، آقا اسی رکوع میں رہے. ارے خاندان دیکھے، کبھی رسول اسی خاندان کے لیے سجدے کو لمبا کرتے ہیں تو کبھی اسی خاندان کے لیے رکوع کو لمبا کر دیا ہے. یارو وہ علی ہے، انہی کی اولاد کے لیے سجدوں کو لمبا کر دیتے، انہی کے لیے رکوع کو لمبا کر دیتے. یہ خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے، یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کے لیے ہر فرد شہید ہی شہید ہے. کربلا میں دیکھے تو علی کا خاندان قربانی شہید ہی شہید ہے. ادھر چچا دیکھے تو شہید، خود دیکھے تو مولا کائنات بھی شہید ہے. یہ سارا گھرانہ شہید شہداء کا گھرانہ ہے. مولا کائنات کی بات عرض کرتا ہوں. قربان جائیے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو وہ ظالم جو شہید کرنے کے لیے نکلا، وہ قتل کرنے کے لیے نکلا تھا. ادھر مولا کائنات نماز کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں. یہی دعوت آپ کو بھی دے رہا ہوں، انہی کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں. یارو سانسیں باقی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسی پیشانی کو بارگاہ میں جھکا دو، نمازوں کی پابندی کر لو. خدا کے واسطے یہ سانس جب تک ہے وہ غنیمت جان کر اللہ کی راہ میں ان سانسوں کو خرچ کر دو، اللہ کے ذکر میں سانسوں کو خرچ کر دو. یہی تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہوگا. اگر ابھی نماز نہیں پڑھی تو یاد رکھنا ایک وقت آئے گا تمہاری نماز پڑھی جائے گی. یہ مولا کائنات ہمارے اسلاف ہے جن لوگوں نے نمازیں بھی پڑھی، لوگوں کو نمازوں کی طرف کھینچے. الصلاۃ الصلاۃ اس طرف چلے. اب مسجد میں پہنچے، اس ملعون نے موقع دیکھا، وقت دیکھا اور دیکھ کر اس ملعون نے مولا کائنات پر خنجر جو زہر آلودہ کیا تھا وہی وار کیا. فرماتا ہے مولا کائنات پر جو وار کیا تھا وہ وار سر سے لگتا ہوا کن پٹی کو وہ کاٹتا ہوا وہ وار نیچے آ گیا. اس قدر مولا کائنات کو وہ زخم دیا کہ تاو نہ لائے. مولا کائنات نیچے گرے، لوگوں نے انہیں سنبھال لیا. ادھر جو ملزم جو عبد الرحمن ملزم بھاگنے لگا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا. قربان جائیے اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے خود پتھر پیٹ پر باندھ کر اوروں کے پیٹ کو بھرنے والا ہے. قربان جائیے مولا علی کی بارگاہ میں مولا علی نے کہا مجھے پیاس زیادہ لگی ہے. لوگوں نے سوچا پانی دینا بہتر نہیں ہے، شربت دیا جائے. پانی بہتر نہیں ہے، لوگوں نے ٹھنڈا شربت دیا مولا علی کی بارگاہ میں. ابھی دینا ہی تھا. عبد الرحمن ملزم کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دے دو. قربان جائیے کون ایسا سخی ہوگا جو اپنے قاتل کو اپنے پینے سے پہلے پینے دے دے. یہ سخاوت دیکھے. جب عبد الرحمن ملزم نے کہا مجھے پینا ہے، علی نے کہا میں بعد میں پیوں گا، پہلے اسے پلا دیا جائے، اسے پلا دیا جائے. لیکن اس کے نصیب میں نہیں تھا مبارک ہاتھ سے لگا ہوا شربت. وہ جب لیا وہ لے نہ سکا، وہ سارا گر گیا. قربان جائیے مولا علی نے، لوگوں نے سجا کہ مولا علی جو حیات زندہ ہے، حیات ہے، اگر حیات رہے تو وہی فیصلہ اس ملعون کا کریں گے، ورنہ جو حکم ہو اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. قربان جائیے مولا علی جب آپ شہید ہوئے، یعنی آپ شہادت کا وقت قریب ہوا، مولا علی نے امام حسین کو بلایا، امام حسن مصطفیٰ کو بلایا اور بڑی وصیتیں کی. انشاءاللہ تعالی یہ وصیت جو نصیحت بھی کی اور وصیت بھی کی انشاءاللہ کل ہم جانیں گے. کربلا کی داستان انشاءاللہ کل سے ہی شروع ہو جائے گی کہ کیا معاملہ ہوا اور پھر یہ کیا معاملہ اور کس کس نے
دشمنی اہل بیت کو تا دم تک اس نے نبھائی ہے، اور اہل بیت سے دشمنی کیے ان ملعونوں کا بھی نام لیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کے صدقے مولا تبارک و تعالی دونوں جہاں میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی اس محفل پاک کی برکات ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، بارگاہ رسول میں صلاۃ و سلام پیش کریں۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کا جوڑا جنت سے منگایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کا جوڑا جنت سے منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزاء، تشریف رکھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة والسلام علیکہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الفاتحہ الی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریم بھائی کا احساس مانا نواز پر ذکر عباس شاہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک میں جو بھی ذکر و اذکار ہوا مولا تبارک و تعالی شان عثمان غنی شان مولا کائنات بیان ہوئی اور جو بھی ذکر و اذکار ہوا مولا تبارک و تعالی اس محفل پاک کے اندر جو کچھ قل شریف پڑھے گئے مولا تبارک و تعالی جن لوگوں نے نیازوں کو پیش کیا مولا تبارک و تعالی اس میں کسی بھی طرح سے کوئی کوتاہی یا کمی بیشی ہو چکی ہے اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں اسے معاف فرما کہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما تمام کا ثواب سب سے پہلے رحمت عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما ان کے توسط سے تمام انبیاء کرام اور صحابہ کرام تمام صحابیات تمام تابعین تبع تابعین تمام شہداء اعظام اہل بیت پاک امہات المؤمنین اولاد مصطفیٰ عشاق مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ خدا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما مولا تبارک و تعالی تمام کا ثواب تیرے محبوب کے صدقے طفیل میں بالخصوص مولا تبارک و تعالی شہنشاہ کربلا جان کربلا شان کربلا آن کربلا مولا تبارک و تعالی امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما لے الہ العالمین امام علی مقام اور تمام شہداء کربلا تمام اہل بیت پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما لے تمام کا ثواب تیرے محبوب کے صدقے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے صدقے تمام امت رسول کی ارواح کو اصال ثواب کرتے مولا قبول و مقبول فرما لے الہ العالمین رحمت عالم کی صدقے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے اس محفل پاک کے برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے الہ العالمین اس محفل پاک کو جن جن لوگوں نے سجایا جن لوگوں نے کوشش سے محنتیں کر کے انتظام کیا اس محفل پاک کو منعقد کی گئی مولا تبارک و تعالی ان کی محنتیں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے مولا تبارک و تعالی اس محفل پاک کو سجانے والوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما دے تیرے محبوب پاک کی آل پاک کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما دے الہ العالمین امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام کے صدقے طفل میں جتنے حاضر آئے مولا تبارک و تعالی تمام کی حاضری کو قبول فرما دے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا حسین علیہ السلام کے صدقے طفل میں مولا تبارک و تعالی اس محفل پاک میں آنے والے میں جو کوئی بیمار ہوں تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے صحت کاملہ تندرستی عطا فرما دے الہ العالمین مقدس محفل مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے مولا تبارک و تعالی جتنے مولک و لا علاج کینسر و ہارٹ کی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے مولا جلد سے جلد انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے تندرستی عطا فرما دے اس مہلک و لا علاج بیماری سے تمام کی حفاظت فرما دے مولا تبارک و تعالی اس محفل پاک میں جن لوگوں نے نیاز میں حصہ لیا ہے مولا تبارک و تعالی نیاز میں مولا تبارک و تعالی حصہ اور تبارک و تعالی تیرے جو کچھ جس قدر سے جن لوگوں نے حصہ لیا ہے مولا تبارک و تعالی ان کے حصوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ان تمام نیازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے جن لوگوں نے نیاز کے لیے مولا تبارک و تعالی حصہ لیا ان کے رزق میں کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما دے مولا حسین کا صدقہ نصیب فرما دے الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے جو مانگنے سے رہ گیا بہتر تو جاننے والا مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی عطا فرما دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے یہ چھوٹی نیاز دینے والے نے نام بھی نہیں بتایا کہا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں دیکھیں یہ نام بھی نہیں بتایا کہا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں ایسا حوصلہ بڑھائے اور جو بڑی نیاز کی گئی ہے اس نے بھی نام نہیں بتایا بلکہ مولا حسین کے عشق میں کہہ دیا کہ عاشق حسین کے نام عشق کے لیے عاشق حسین کے نام سے اس نیاز کو لوگوں کے لیے منتخب کر دیا
یارو تو ایسا نیاز کے لیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نام بھی نہ رکھو، بلکہ دے دو تو پیچھے والے ہاتھ کو بھی خبر نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔